اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ مسجد حاضہ میں 10 سے زیادہ افراد اعتکاف کی سعادت کو حاصل کر رہے ہیں، اور اس ہفتہ وار محفل کے ساتھ ہر روز بعد نماز ظہر اور عصر کو بھی درس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کل ہم نے فضائل نماز، سنن و نوافل کے حوالے سے حدیث مبارکہ درس میں پڑھی تھی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب و روز میں 12 سنت مؤکدہ ادا کرنے کی اہمیت کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، اور جو ان کو ادا نہیں کرتا اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ میری شفاعت سے محروم فرمایا جائے گا۔ اسی طرح ہم نے الحمدللہ نماز تہجد کی فضیلت پر بھی کل بیان میں پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم جو نماز کے فرائض ہیں، نماز کے واجبات ہیں اور ان نماز کی سنتیں، اس کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے، اور ان کو یاد کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ جس پر نماز فرض ہے اس کو نماز کے ان تمام مسائل کو، نماز کے فرائض کو، نماز کی واجبات کو یاد رکھنا فرض ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز میں 14 فرائض ہیں۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے کئی لوگ فرض چھوٹ جانے پر سجدہ سہو کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ نماز درست ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کا نماز کا کوئی فرض آپ سے چھوٹ گیا، آپ بے شک بعد میں سجدہ سہو کر لیں، آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز آپ کی فاسد ہو جاتی ہے اور نماز کو لوٹانا پڑتا ہے۔ فرائض میں ایک فرض بھی جان بوجھ کر یا بھول کر چھوٹ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ ان 14 فرائض میں 4 فرائض ایسے ہیں جو نماز شروع کرنے سے پہلے ادا کرنے ہوتے ہیں، جن کو نماز کی شرائط بھی کہا جاتا ہے۔ ان فرض کو پورا کیے بغیر مومن نماز میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ان 7 فرائض کو ادا نہ کر لے۔ تو یہ 7 فرائض بھی ہمارے علم میں ہونے چاہیے۔ نمبر 1، سب سے پہلے آپ نماز کی نیت ہونا ضروری ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اس کی نیت ہونا سب سے پہلا نماز کا فرض ہے۔ نمبر 2، آپ کا بدن پاک ہونا چاہیے، حدث اکبر اور حدث اصغر۔ آپ پر غسل واجب نہیں ہونا چاہیے، اور آپ وضو کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت نماز کے لیے آپ باوضو ہونا چاہیے۔ آپ کا بدن پاک ہونا چاہیے، آپ کے کپڑے پاک ہونے چاہیے، تیسرا فرض ہے۔ کپڑوں پر نجاست نہیں لگی ہونی چاہیے، اور آپ کے کپڑے جو ہے نجاست سے خفیفہ اور غلیظہ دونوں سے پاک ہونے چاہیے۔ چوتھا فرض، آپ جس جگہ نماز کو ادا کر رہے ہیں وہ جگہ نماز کی بھی پاک اور صاف ہونی چاہیے۔ اور نمبر 5، سطر کا ڈھانپا ہونا چاہیے۔ جو مردوں کے لیے سطر ہے گھٹنے سے لے کر ناف تک، اور خواتین کے لیے چہرہ اور ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلوے یہ چھوڑ کر تمام بدن کو چھپانا فرض ہے۔ تو یہ فرض بھی ادا ہوگا تو اس کے بعد آپ نماز شروع کر سکتے ہیں۔ اور چھٹا، نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ جب آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ابھی نماز ظہر کا ٹائم ہے، ابھی آپ چاہیں کہ میں نماز عصر ادا کر لوں تو آپ نماز عصر ادا نہیں کر سکتے۔ نماز عصر کا جب وقت ہوگا آپ نماز عصر تبھی ادا کر پائیں گے۔ اور آخری 7واں فرض جو نماز شروع کرنے سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے، وہ ہے قبلے کی طرف رخ ہونا۔ آپ کا رخ قبلے کی جانب ہونا، یہ نماز کا 7واں فرض ہے۔ ان تمام فرائض کے مزید مسائل بھی ہیں، ان مسائل کو بھی سیکھنا چاہیے۔ ابھی انشاءاللہ العزیز ہم نماز کے اب اندرونی فرائض کے حوالے سے بھی جانتے ہیں۔ وہ اندرونی فرائض بھی 7 ہیں، ان کو نماز کے ارکان کہتے ہیں۔ جو نماز سے باہر ہیں انہیں نماز کی شرائط کہا جاتا ہے، اور جو نماز کے اندر ہیں کے فرائض ہیں انہیں نماز کے ارکان کہا جاتا ہے، نماز کے رکن۔ اگر ان میں سے کوئی فرض چھوٹ گیا تو نماز نہ ہوگی۔ یہ 7 فرائض کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ،
نماز میں داخل ہوتے ہوئے اللہ اکبر کہنا تکبیر تحریمہ یہ نماز کا فرض ہے۔ اور نمبر 2 قیام کرنا، نوافل کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں اس میں قیام فرض ہے، بغیر قیام کیے نماز نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو شرعی عذر ہے تو الگ بات ہے، نماز میں قیام فرض ہے۔ تیسرا فرض قرأت کرنا، تلاوت قرآن مجید کرنا قیام میں، یہ بھی نماز کا فرض ہے۔ چوتھا فرض رکوع کرنا نماز میں فرض ہے، رکوع کیے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ اور پانچواں فرض 2 سجدے، ہر رکعت میں 2 سجدوں کا کرنا بھی نماز کا ایک اہم فرض ہے۔ اور قعدہ آخرہ، جو آخری قعدہ ہے التحیات ہے، اس میں بیٹھنا بھی نماز کا چھٹا فرض ہے۔ اور نماز کا 7واں فرض خروج بسنعہ، یعنی اپنے ارادے سے نماز سے باہر نکلنا۔ یہ نماز کے 7 فرائض ہیں، ایک بار دوبارہ سن لیں کہ تکبیر تحریمہ، قیام کرنا، تلاوت قرآن مجید کرنا، رکوع کرنا، دونوں سجدے کرنا، اور آخری قعدہ میں تشہد کی مقدار تک بیٹھنا، اور 7واں خروج بسنعہ، اپنے ارادے سے نماز سے باہر نکلنا۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ ان فرائض میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ جاتا ہے تو آپ سجدہ سہو بھی کر لیں تو بھی آپ کی نماز درست نہیں ہوگی، آپ کو نماز لوٹانی پڑے گی۔ نماز میں چند واجبات ہیں جن کا ادا کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے، لیکن اگر اس واجب میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو آپ سجدہ سہو کے ذریعے اپنی نماز کو درست کر سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو یاد ہوگا کہ نماز کے فرائض کون سے ہیں، واجب کون سے ہیں، تبھی آپ اپنی نماز کو درست کر پائیں گے۔ اگر بھول کر واجب چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کرنے سے نماز درست ہو جائے گی، اور جان کر سجدہ سہو واجب چھوڑنے سے آپ کی نماز درست نہ ہوگی۔ واجبات کون سے ہیں؟ فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا جو ہے واجب ہے۔ پہلے جو نماز کا فرض تھا اس میں صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ آپ نے تلاوت کرنی ہے، اب تلاوت میں مخصوص سورہ فاتحہ آپ نے ہر رکعت میں پڑھنی ہے۔ صرف فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر آپ سورہ فاتحہ نہ بھی پڑھیں تو آپ کو اس میں یعنی کہ کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ کی نماز بالکل درست ہوگی، فرض واجبات پورے ہوں گے۔ اسی طرح پہلا فرض یہ بیان ہوا کہ آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ دوسرا فرض ہے اسی طرح کہ فرائض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام نمازوں میں آپ نے قرأت کرنی ہے، تلاوت قرآن مجید کرنی ہے، ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتوں کے جتنی آپ نے سورت کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا، اب یہ 2 واجبات شامل ہو گئے، آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور تلاوت بھی کرنی ہے۔ اب اس میں ترتیب بھی قائم رکھنا نماز میں واجب ہے کہ آپ نے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد سورت پڑھنی ہے۔ نماز کے ہر رکن کو ترتیب سے ادا کرنا، یعنی کہ پہلے قیام کریں گے، پھر رکوع کریں گے، پھر قوما کریں گے، سجدوں میں جائیں گے، جلسہ کریں گے، تشہد میں بیٹھیں گے، تو یہ ترتیب کو قائم رکھنا بھی نماز میں واجب ہے۔ اگر کوئی ترتیب مس ہو جاتی ہے، مثال کے طور پر آپ نیند میں تھے، قیام کے بعد آپ نے جو ہے رکوع میں تھے اور آپ قوما کرنا بھول گئے اور سجدے میں چلے گئے، ٹھیک ہے، تو آپ کا ایک واجب بھی چھوٹ گیا اور ترتیب بھی چھوٹ گئی، تو آپ پر سجدہ سہو اس طرح لازم ہو جائے گا۔ قوما یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہونا، یہ بھی ایک نماز کا واجب ہے۔ اکثر لوگ گھروں کی خواتین بھی اس طرح کرتی ہیں کہ وہ رکوع کے بعد مکمل طور پر کھڑے نہیں ہوتے، ہلکا سا اٹھتے ہیں اور اس کے بعد فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو یہ پورا سیدھا کھڑا ہونا اور اتنی مقدار رکنا یہ واجب ہے۔ اگر یہ واجب ادا نہ ہوگا تو نماز درست اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک سجدہ سہو نہ کر لیا جائے، اور جان بوجھ کر
ترک کرنا ویسے بھی اس سے بھی نماز نہیں ہوگی۔ جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا۔ اب دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اس پر بھی اکثر لوگ یعنی کہ بالکل تھوڑی سی مقدار سے اٹھتے ہیں اور اس کے بعد دوسرا سجدہ کر لیتے ہیں، تو یہ بھی واجب چھوٹ جاتا ہے۔ جان بوجھ کر کرنے سے نماز نہیں ہوگی، اور اگر غلطی سے ہو گیا تو آپ سجدہ سہو اس پر کر سکتے ہیں۔ تعدیل ارکان یعنی نماز کا ہر رکن کو اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنا۔ ایسا نہیں کہ آپ رکوع میں گئے، کوئی تسبیح پڑھی نہیں پڑھی، فوراً کھڑے ہو گئے، سجدے میں جلدی جلدی آپ نے سجدے کیے۔ آرام آرام سے ارکان کو ادا کرنا بھی نماز میں واجب ہے۔ قعدہ اولا، جو نماز 3 یا 4 رکعت کی ہوتی ہے، 2 سے زیادہ رکعت والی نماز، اس میں دوسری رکعت میں جو بیٹھا جاتا ہے جس کو قعدہ کہا جاتا ہے، قعدہ اولا، پہلا قعدہ جو دوسری رکعت کے بعد بیٹھا جاتا ہے، اس میں جتنی مقدار میں تشہد پڑھا جاتا ہے اتنی دیر تک بیٹھنا نماز میں واجب ہے۔ اگر کوئی نہیں بیٹھتا تو واجب ترک ہوگا۔ اور دونوں قعدوں میں تشہد کا پڑھنا بھی واجب ہے، اتنی مقدار بھی بیٹھنا ضروری ہے، اور تشہد جو ہے، التحیات جو ہے، وہ پڑھنا بھی واجب ہے۔ اس کے علاوہ ایک نماز کا واجب یہ ہے کہ جن نمازوں میں قرأت جہر کے ساتھ اونچی آواز میں ہے، اونچی آواز میں قرأت کرنا واجب ہے، اور جن آواز میں قرأت آہستہ آواز میں کی جاتی ہے ان میں آہستہ آواز میں کرنا واجب ہے۔ ایسا ہی امام کے لیے ہے۔ لفظ السلام کے ساتھ نماز سے فارغ ہونا، جو فرض میں تھا آپ نے کسی بھی طریقے سے ارادے سے اپنی نماز سے خارج ہونا ہے، یہ جو لفظ السلام کے ذریعے نماز سے خارج ہونا یہ نماز کے واجب میں سے ہے۔ اور اسی طرح نماز وتر میں دعائے قنوت کے لیے تکبیر تحریمہ پڑھنا بھی واجب ہے۔ جب تیسری رکعت میں ہم سورت اور پڑھتے ہیں تو اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر آپ نے سجدہ سہو دعائے قنوت کے لیے اللہ اکبر کہنا یہ بھی واجب ہے۔ اسی طرح نماز عیدین میں زائد تکبیرات کا جو ہے وہ پڑھنا واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز کے فرائض واجبات سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کی سنتوں کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ابھی پڑھ لیتے ہیں کہ نماز کی سنتیں وہ فعل ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو کامل مکمل بنانے کے لیے کی ہیں۔ سنت کو ترک کرنے سے نماز تو ہو جائے گی لیکن نماز کامل نہ ہوگی، یا یہ سمجھیں کہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی سے نماز کا فرض ادا ہو جائے گا اور نماز کے ترک کے عذاب سے انسان بچ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت اور قرب الہی کامل نماز کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سنتوں کے مطابق نماز ادا کی جاتی ہے۔ نماز کی سنتوں میں سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہنے میں دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا۔ واجبات میں تھا کہ آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، اب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور دوسری سنت دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال میں کھلی قبلہ رخ رکھنا۔ آپ کی یہ جو ہاتھوں کی انگلیاں ہیں نہ تو آپ نے اس طرح سکڑنی ہے نہ ہی ایسے پھیلا دینی ہے، جیسے نارمل حالت میں آپ کا ہاتھ ہوگا اس کو آپ نے قبلے کی رخ تک کانوں کی لو تک اٹھانا ہے، اور کوشش کر کے یوں قبلے کی رخ کر کے اتنا اٹھا لینا ہے۔ چاہیں تو ہلکا سا محسوس نہ ہو رہا ہو کہ کان سے زیادہ اوپر ہیں بہت نیچے ہے تو آپ ہلکا سا لو کے ساتھ ٹچ کر سکتے ہیں، ورنہ یہاں تک اٹھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تکبیر تحریمہ کہتے وقت سر کو نہ جھکانا اور نہ سر کو اٹھانا۔ آپ جب تکبیر تحریمہ کہہ رہے ہوں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ منہ نیچے کر کے تکبیر تحریمہ پڑھیں، اور نہ ہی ایسا کہ آسمان کی طرف دیکھ کر تکبیر تحریمہ کریں، بالکل سامنے دیکھتے ہوئے تکبیر تحریمہ کو ادا کریں۔ امام کو تکبیر تحریمہ بلند آواز میں کہنا، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر ناف کے نیچے باندھنا۔ یہ ناف ہے، اس کے نیچے آپ نے پہلے بائیں ہاتھ کو اور دائیں ہاتھ کو اس کے اوپر باندھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ثنا پڑھنا پہلی رکعت میں
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے۔ فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی سنت مبارکہ ہے۔ جو فرائض میں تیسری رکعت میں الحمد شریف پڑھنا سنت مبارکہ ہے، اور اس کے بعد سورت نہ ملانا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آمین کہنا، ثنا، تعوذ، بسم اللہ شریف اور آمین، ان سب کو آہستہ آواز میں کہنا۔ سنت کے موافق قرأت پڑھنا، قرأت کو سنت کے مطابق ادا کرنا بھی سنت ہے۔ رکوع اور سجدوں میں 3 بار تسبیحات پڑھنا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اور سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ 3 مقداروں میں پڑھنا جو ہے سنت مبارکہ ہے۔ رکوع میں جب آپ رکوع کرتے ہیں، رکوع کی سنت کیا ہے کہ آپ کی جو پیٹھ ہے، جو آپ کی سرین ہے، ایک سیدھ میں ہونی چاہیے۔ ایسے نہیں کہ آپ اس طرح ہیں یا بہت زیادہ جھکے ہوئے ہیں، اس کو کوشش کریں کہ آپ کی پیٹھ، سرین اور سر، یہ تینوں آپ کے ایک سیدھ میں ہوں، اور کھلی انگلیوں سے گھٹنوں کا پکڑنا، اس طرح ہاتھ کھول کر آپ نے گھٹنوں کو پکڑ لینا ہے اور ہاتھ کو سیدھا رکھنے کی کوشش کریں۔ قوما میں امام کو سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، یہ دونوں کہنا سنت مبارکہ ہے۔ سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنوں، سجدے میں کیسے جانا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے دونوں گھٹنوں کو زمین کے ساتھ لگانا ہے، پھر آپ نے ناک زمین سے لگانی ہے، پھر آپ کی پیشانی لگنی چاہیے، اور اسی طرح اٹھتے وقت اس سے برعکس، پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی، اور اٹھاتے ہوئے ایسے ہی پہلے آپ پیشانی اٹھائیں، پھر ناک، پھر ہاتھ اور پھر گھٹنے۔ جلسہ اور قعدہ میں دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے اور بائیں پاؤں کو بچھا کر بیٹھنا۔ جب ہم دونوں سجدوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں یا اس کے بعد اتحیات میں بیٹھتے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ دایاں پاؤں آپ کا کھڑا ہوگا، اس کی انگلیاں قبلہ رخ ہوں گی، کم از کم انگوٹھا، اور بائیں پاؤں کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، نماز کامل کے لیے ضروری ہے۔ اور اپنے دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا، اور ہاتھوں کو گھٹنے سے نیچے لٹکا کر نہیں، گھٹنے سے اوپر تک رکھنا۔ تشہد میں اشہد اللہ الہ پر کے کلمے پر انگلی سے اشارہ کرنا، اشہد اللہ الہ، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا بھی، جو آخری رکعت میں دوسری رکعت والی نماز ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے، آخری قعدہ میں درود شریف پڑھنا بھی سنت مبارکہ ہے۔ اور درود شریف کے بعد دعا پڑھنا، جو قرآنی دعائیں آئی ہیں تو ان دعاؤں کو پڑھنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور فرشتوں اور نمازیوں کو سلام کی نیت کرنا۔ نماز کے کچھ مستحبات ہیں، تو انشاءاللہ العزیز باقی مکروہات اور مفسدات نماز انشاءاللہ کل بیان ہوں گے۔ نماز کے جو مستحبات ہیں، تکبیر تحریمہ کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو آستینوں سے باہر نکال لینا، آستینوں کے اندر چھپے ہوئے نہ ہوں آپ کے ہاتھ، اور منفرد کو رکوع اور سجدوں میں 3 بار سے زیادہ تسبیحات پڑھنا۔ زیادہ احتیاط مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ 5 مرتبہ 7 مرتبہ تسبیحات کو پڑھیں، تاکہ آپ سکون کے ساتھ نماز کو ادا کریں اور آپ کو جلد بازی نہ ہو۔ اپنی نظر کو قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر، جب آپ قیام کر رہے ہیں، آپ کی نگاہ اوپر نیچے دائیں بائیں نہ ہو، بلکہ جس جگہ پر سجدہ کیا جاتا ہے سجدے کی جگہ پر ہو۔ اور جب آپ رکوع میں ہوں تو پاؤں کی جو پشت ہے آپ کی نگاہ وہاں پر ہو۔ جب آپ جلسے میں قعدہ میں بیٹھے ہوں اس وقت آپ کی نگاہ سینے پر، اور سجدے میں اپنی ناک پر، اور سلام پھیرتے ہوئے اپنے مونڈوں کاندھوں کی طرف آپ کی نگاہ ہونی چاہیے۔ کھانسی کو اپنی طاقت بھر نہ آنے دینا، جب آپ کو کھانسی آئے تو کوشش کریں کہ بہت زور سے نہ آئے، جمائی آئے تو اس کو بند کرنے کی کوشش کریں ہاتھ سے،
اگر کھل جائے تو قیام کی حالت میں قیام کی حالت میں آپ نے جو عمل اگر کرنا پڑ جائے، کوئی خارش ہوتی ہے، جمائی آتی ہے، تو آپ نے دایاں ہاتھ یوز کرنا ہے، کیونکہ بایاں ہاتھ یوز کر لیں گے تو دونوں ہاتھ آپ کی قیام ٹوٹ جائے گا، تو باقی حالتوں میں آپ نے بائیں ہاتھ کو نماز میں یوز کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے مسائل کو سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ہمارے درمیان مفتی محمد امیل مقصودی نقشبندی صاحب تشریف فرما ہے، خطیب جامع مسجد آرے بازار۔ انشاءاللہ وہ ابھی گزشتہ ہفتے زکوٰۃ کے مسائل شروع کیے تھے، اور ابھی وہ زکوٰۃ کے مسائل